نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں بات یہ چل رہی تھی کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور اس کو لے کر آنے والے جبریل امین ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ روح القدسی کہ وہ پاک فرشتے ہیں، اور یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ مکہ کے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوئیے گا، ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سکھلاتا ہے ایک آدمی۔ تو لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف تعریض کرتی ہیں اس کی زبان، اعجمی کہ وہ اجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے جو صاف صاف ہے۔ تو یہ کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ جبکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے اور ان لوگوں کی زبان بھی عربی ہے۔ جس آدمی کی طرف یہ قرآن کی نسبت کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے، تو لہذا اجمی اور اجمی آدمی جو عربی جانتا نہیں، جس کی مادری زبان عربی نہیں، اس کو اجمی کہتے ہیں۔ تو وہ اس جیسا کلام جو عربی زبان میں ہو، بڑی عربی جو ہے وہ صاف ستھری بھی ہو، بڑی واضح بھی ہو، اور ہر ایک کو سمجھ آنے والی بھی ہو، تو اجمی آدمی ایک وہ ایسی عربی بول نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے۔ اگر تم جو ہے ایسا کہتے ہو کہ یہ کسی انسان نے کلام بنایا ہے، تو چلو پھر تم ایسا کرو کہ تم عربی لوگ ہو، تمہاری مادری زبان عربی ہے، یہ قرآن بھی ہم نے عربی میں نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، فاتو بصورت مثلی، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ چلو ایک صورت نہیں تو کوئی ایک آیت ہی بنا کر اس جیسی لے کر آؤ۔ جب تم اس جیسا کلام بنانے کے لیے تیار نہیں ہو، تم قادر نہیں ہو، تمہاری زبان عربی ہے اور تمہارے اندر عربی زبان کے بڑے بڑے شاعر موجود ہیں جو فصیح و بلیغ عربی بولنے والے ہیں، جب وہ اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے تو جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو اس کی تو زبان بھی عربی نہیں ہے، وہ اس جیسا کلام کیسے بنا سکتے؟ تو اس سے تم سمجھ لو کہ یہ کلام اللہ ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین نہیں، جو اللہ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں، جو اللہ کی ماننے کو تیار نہیں، لا یہدیہم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کبھی دیا نہیں کرتا۔ جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے تو ایسوں کو تو ہدایت نہیں ملتی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جن کو یقین نہیں اللہ کی باتوں پر، جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، جھوٹ تو یہ بنا رہے ہیں، جھوٹی باتیں تو یہ گھڑ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ تو یہ جھوٹ تو یہ لوگ بناتے پھر رہے ہیں اور جھوٹی باتیں لوگوں میں یہ پھیلاتے پھر رہے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت یہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، یہی لوگ جو ہے وہ جھوٹ بنانے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ جھوٹا کہہ رہا ہو، ان کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک ہوگا؟ ان سے بڑھ کر جھوٹا اور کون ہوگا جو جن کو اللہ تعالیٰ جھوٹا فرما رہے ہوں؟ اب اللہ تعالیٰ تو دھوکہ نہیں کھا سکتے معاذ اللہ کہ ہم کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ ہو گیا۔ نہیں، اللہ کی ذات سے کوئی چیز بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، تو کائنات کے سب سے بڑے جھوٹے یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جھوٹا فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا جو اللہ کے کلام کو جھٹلانے والا ہے، جو اللہ کی باتوں پر یقین کرنے والا نہیں، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ جو اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانتا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب